رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب. جب قوم کا نوجوان چہک جائے، جس قوم کا نوجوان غافل ہو جائے، اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور آج ہماری تباہی اور ذمہ داری کی جو داستان چاروں طرف پھیلی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب باقی اقوام کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی سمجھداری اور سنسیریٹی دیکھتے ہیں، اس کو میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آج سب مخاطب ہیں، مگر بطور خاص نوجوان مخاطب ہیں. آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوئیے. اس لیے بڑا المیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جوان، ہمارا یوتھ اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے ہنر، اپنے فن، اپنی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہے. اس میں بے پناہ خداداد صلاحیتیں ہیں، لیکن اس کی ساری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. قوم کے نام، ملت کے نام، دین کے نام ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں نہیں لگ رہی ہیں. سماج کو تعمیر کرنے کے کام ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں نہیں لگ رہی ہیں. قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، قوم کو باعلم بنانا، قوم کو باشعور بنانا، قوم کو فکروں سے لیس کرنا، یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. سب کی نظر نوجوانوں پر ہے، لیکن جب نوجوان بہتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو سوائے غافلی کے اور مایوس کے کچھ ہاتھ نہیں بنتا. اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، وہ اپنے خیال کے راستے پر آئے. جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اپنے بچوں پر، دین سے بیزاری ہے ہمارے بچوں میں، نام کا دین ہے ہمارے بچوں میں، ہمارے جوان میں. کدھر جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جائیں؟ کس سے جا کے شکوہ کریں؟ کس سے اس درد کی دوا لیں؟ کس کے پاس جائیں؟ ہم آپ کو چھوڑ کے جہاں جائیں گے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور آپ دین کو چھوڑ کے جہاں جاؤ گے برباد و تباہ ہو جائیں گے. آپ کو اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اور آج یہاں سے حضرت والا کی مسائل کو سننے کے بعد آج سے آپ نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کا آغاز کرنا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے. میں صبح محمود صاحب سے بات کر رہا تھا. کہ جب ہم ہندوستان کے بہت علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا واکنگ اسٹائل، ٹاکنگ اسٹائل، اسپیکنگ اسٹائل، تھنکنگ اسٹائل ہم اپنی جگہ پر دیکھتا ہوں. وہ جو میچورٹی ہے، وہ جو سنسیریٹی ہے، وہ جو فکر انگیز باتیں سننے اور کہنے کا جو ہمارے ماحول ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں. ہم دین کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ہم مولوی کی باتوں کو فضول سمجھتے ہیں. حالات ایسے ہیں کہ ایسے حالات میں اگر ہمارے نوجوان طبقہ علماء سے نہیں جڑے گا، مدارس سے نہیں جڑے گا، مسجدوں کا آواز نہیں کہے گا، دین کی مجلسوں میں نہیں بیٹھے گا، ہم آپ کو یہ منع نہیں کرتے آپ عالم میں بھلے اور پورے، آپ ڈاکٹر انجینئر بنے، آپ سائنٹسٹ بنے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. لیکن ایسا ڈاکٹر، ایسا انجینئر، ایسا سائنسدان جو خدا کا منکر و باغی ہو، وہ ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے. لہذا اسلام کو سمجھنا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا اور دوسرے مذاہب کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنا اور دنیا کے سامنے اسلام کی سچی تصویر کو پیش کرنا، جس میں کردار ہو
तहजीब हो, अखलाक की हसना हो, मामलात की सफाई हो, आज ये चीजें नदारत क्या वजह है कि हम दुनिया की मजाक बनते रहे। दुनिया सारी हमें सजा भी दे रही है और हमारा मजाक भी हुआ। हमसे जो वादा किया गया था सरबलंदी का, सरदारी का, वो ये वादा था कि अगर आप मोमिन कामिल बनोगे तुम्हें सरदारी मिलेगी, क़यादत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और अगर तुम रुगरदारी करोगे, अगर तुम रास्ते से भटकोगे, जब हम कुरान पढ़ते ही कुरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो मुझे बताइए मेरे अजीजों, तब कैसे ये मुमकिन होगा कि हम कुरान हमसे क्या कहता है, क्या चाहता है, क्या तकाजा करता है, हमें क्या खबर है? ना हमें जज़ा का पता, ना हमें सजा का पता, ना हमें दुनिया का पता, ना आखिरत का पता, ना आने का मकसद पता, ना जाने का मकसद पता। इसलिए अजीज दोस्तों, ये सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, उनकी जिंदगी से बचते हुए आप उसका इस्तेमाल इस बात के लिए कीजिए, किरदार के लिए कीजिए, दीन मोहब्बत के लिए कीजिए, आका के साथ इस बात के लिए मुबारक हो, तो सुकून देने